میرا نام سائمہ ہے اور میں ایک مشہور سرجن ڈاکٹر ہوں۔ میرے پاس ایک بوڑھی اماں اور اس کے ساتھ ان کی بیٹی آئی تھی۔ عمر 25 سال تھی، جو گوری چٹی تھی۔ میں نے ان بوڑھی اماں سے کہا کہ کیا بات ہے، تو بوڑھی اماں رو پڑی اور کہنے لگی میں نے اپنی بیٹی کا پیٹ صاف کروانا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو قتل کرنا حرام ہے۔ تو بوڑھی اماں ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے پوری کہانی سنائیں۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ میری 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کی شادی کر چکی ہوں، وہ عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر پر ہے۔ یہ میری تیسری بیٹی ہے جس کی منگنی ہم نے اپنے پڑوسی کے ایک لڑکے سے کروائی ہے۔ منگنی کے بعد ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بہت لگا رہتا تھا۔ جس لڑکے کے ساتھ میری بیٹی کی منگنی ہوئی ہے اس کا نام امجد ہے اور اس کا ایک بڑا بھائی بھی ہے جس کا نام حمزہ ہے اور وہ شادی شدہ ہے۔ ایک دن میری بیٹی کو حمزہ کا فون آیا اور کہنے لگے کہ میرے گھر آؤ اور میرے لیے چائے بناؤ، میری بیوی میکے گئی ہے۔ تو میری بیٹی حمزہ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی اور اس کی نیت پر کوئی شک نہیں تھا، اس لیے ان کے گھر چائے بنانے کے لیے جیسے ہی میری بیٹی کچن میں داخل ہوئی تو پیچھے سے حمزہ بھی آ کر کھڑا ہو گیا اور میری بیٹی کے گلاب جامن اور پیچھے والی مشین کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ تو میری بیٹی نے کہا کہ حمزہ بھائی آپ یہ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں اور آپ میرے دیور بھی ہیں۔ یہ کہہ کر میری بیٹی غصے سے کچن سے باہر آ گئی، لیکن اس جلاد نے اپنے چھوٹے بھائی پر زیتون کا تیل لگایا ہوا تھا اور اپنے ہتھیار کو منزل دکھانے کی قسم کھائی تھی۔ اس نے میری بیٹی کو پیچھے سے پکڑا اور گلاب جامن پر ہاتھ پھیرنے لگا تو میری بیٹی نے بہت مشکل سے جان چھڑا کر دروازے کی طرف بھاگی اور جلدی کے چکر میں دروازے سے سر جا لگا اور اسی وقت زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد حمزہ میری بیٹی پر سوار ہوا اور میری بیٹی کے کھیتوں کو خوب گیلا کیا۔ جب میری بیٹی ہوش میں آئی تو اس نے اپنے کھیتوں کی طرف دیکھا تو وہ بالکل بھیگ چکے تھے۔ تو میری بیٹی بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے واپس میرے گھر آئی اور مجھے ساری کہانی سنائی۔ اس لیے میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر صاحبہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں کہ آپ میری بیٹی کا پیٹ صاف کر لیں، کیونکہ یہ بات ہم کسی کو بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہم لڑکی والے ہیں، اس میں ہماری ہی ذلت ہے اور میری بیٹی کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں بڑی پریشان ہوئی اور حیرت میں آ گئی کہ کیا واقعی لڑکی کا پیدا ہونا اس دنیا میں بڑی مصیبت ہے؟